انداز بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کے شہر چنیوٹ سے مختار چوہان آپ سے مخاطب ہے۔ کہتے ہیں کہ لفظ تیر کی مانند ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم کسی ایسے ٹریک پر چل رہے ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ غلط ٹریک ہے، لیکن ہم یہ سب جانتے ہوئے بھی اس ٹریک کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتے، اور پھر اچانک ہی ہمارے سامنے کوئی ایسے الفاظ آ جاتے ہیں، کوئی ایسی تحریر آ جاتی ہے جو ہمیں غلط ٹریک سے درست ٹریک پر لگانے پر آمادہ کر لیتے ہیں۔ تو آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت قسم کی سٹوری لے کر آیا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی میری یہی کوشش ہے کہ میں آپ کو کوئی ایسی سٹوری سناؤں جس کے اندر آپ کے لیے اصلاح کے مواقع موجود ہوں۔ تو اس تحریر کا، آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے، یہ ایک کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جو کہ ایک بہت بڑا بزنس مین ہے۔ تو جب بھی اسے کوئی کہتا کہ آپ اتنے بڑے بزنس مین ہیں، اصل میں ہوا یہ تھا کہ اس کے پاس ایک بہت ہی مہنگی گاڑی تھی، بہت ہی مہنگی گاڑی تھی۔ چونکہ وہ بہت بڑا بزنس مین تھا تو اس کی گاڑی پر ایک بہت بڑا ڈینٹ پڑا ہوا تھا، صاف واضح نظر آتا تھا کہ اس پر کسی نے کوئی پتھر مارا ہے یا اینٹ ماری ہے۔ تو وہ جب بھی کسی میٹنگ میں جاتا، کسی جگہ پر جاتا تو وہاں وہی گاڑی لے کر جاتا، نہ وہ گاڑی بدل رہا تھا اور نہ ہی اس گاڑی کا وہ ڈینٹ ٹھیک کروا رہا تھا۔ تو جب بھی اس سے کوئی یہ پوچھتا کہ سر آپ اتنے بڑے بزنس مین ہیں تو آپ یہ گاڑی چینج کیوں نہیں کرتے، یا آپ یہ ڈینٹ ٹھیک کیوں نہیں کرواتے، یہ ہوا کیا تھا، تو اس کے یہی ایک لائن ہوتی تھی، یہی الفاظ ہوتے تھے کہ زندگی کی دوڑ میں اتنا تیز مت دوڑو کہ آپ کو روکنے کے لیے کسی کو اینٹ کا سہارا لینا پڑے۔ تو پچھلے 15 سال سے وہ وہی گاڑی استعمال کر رہا تھا، جہاں بھی جاتا، جس میٹنگ میں بھی جاتا، اس کے پاس وہی گاڑی ہوتی۔ لوگ اس پر یہی سوال کرتے کہ سر آپ گاڑی تبدیل کر لیں یا ہمیں بتا دیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ ایک دن اس کا ایک دوست اسے ملا اور اس نے کہا کہ آج میں آپ کو یہ پوچھے بغیر نہیں جانے دوں گا، آپ نے مجھے بتا کے جانا ہے کہ آپ کی اس گاڑی کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے۔ تو وہ بزنس مین کہتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، آج میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں۔ پچھلے 15 سال سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ آپ ایک ہی الفاظ بول دیتے ہیں کہ زندگی کی دوڑ میں اتنا تیز مت دوڑو کہ آپ کو روکنے کے لیے کسی کو اینٹ کا سہارا لینا پڑے۔ کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں کسی ضروری میٹنگ میں جا رہا تھا تو راستے میں نے دیکھا کہ روڈ پر ایک بچہ کھڑا ہوا ہے۔ بچے نے مجھے ہاتھ کا اشارہ کیا، گاڑی روکنے کے لیے کہا، تو میں نے گاڑی نہیں روکی۔ جب میری گاڑی تھوڑی دور گئی تو وہاں اس کے پاس ایک اینٹ پڑی ہوئی تھی، اس نے اینٹ اٹھائی اور میری گاڑی پر دے ماری۔ تو پھر تو گاڑی روکنا میری مجبوری تھی۔ میں نے گاڑی روکی، گاڑی سے باہر نکلا، گاڑی کو دیکھا تو گاڑی پر بہت بڑا ڈینٹ پڑ چکا تھا۔ میری ایک بہت ہی مہنگی گاڑی تھی۔ میں چلتا چلتا اس بچے کے پاس آ گیا، بچے کو دیکھا، اس کے بال اڑے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، گندے کپڑے تھے، میلے کچیلے کپڑے، ٹوٹی ہوئی جوتی، تو بہت ہی گندا سا بچہ تھا وہ۔ تو میں نے اس کو گریبان سے پکڑا، چھوٹا سا بچہ تھا، میں نے گریبان سے پکڑا، میں نے کہا کہ آپ کیا پاگل ہو، آپ کے اندر دماغ نہیں ہے، آپ نے اینٹ اٹھا کے میری گاڑی پر دے ماری ہے، آپ کو پتہ یہ کتنی مہنگی گاڑی ہے، آپ یہ جانتے بھی ہو، اس گاڑی کو ٹچ کرنے کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہو جس کو آپ نے اینٹ مار کے اتنا بڑا ڈینٹ ڈال دیا ہے، کیا آپ میرا نقصان پورا کر سکتے ہو؟ بچہ سہم گیا، رونے لگا، وہ میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ تو میں اس کو بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے میری بات کا جواب دو یار، مجھے بتاؤ کہ آپ نے یہ ایسا کیوں کیا۔ تو آخر کار وہ بچہ جو ہے روتے روتے بولنا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا کہ سر میں آپ کو بتاتا ہوں، وجہ یہ ہے کہ میرا معذور باپ ویل چیئر پر، میں اس کو لے کر اپنے باپ کو کہیں جا رہا تھا، ہم میڈیسن لینے جا رہے تھے، تو ادھر تھوڑا سا یہ راستہ خراب تھا، میں ویل چیئر کو قابو نہیں رکھ سکا، میرا باپ جو ہے وہ ویل چیئر سے نیچے گر گیا
اور وہ اتنا وزنی ہے کہ میں اس کو اٹھا نہیں سکتا، اپنے باپ کو اٹھا کر سیدھا نہیں کر سکتا۔ تو میں کم از کم 15-20 منٹ سے یہاں پر کھڑا ہوں اور لوگوں کو روکنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی رک جائے، میری ہیلپ کر دے، میرے باپ کو اٹھا دے، میرے باپ کو اٹھا کر ویل چیئر پر بٹھا دے، لیکن کوئی بھی رک نہیں رہا ہے۔ تو ابھی آپ کی گاڑی اچانک آ گئی میرے سامنے، میں نے کوشش کی اس کو روکنے کی، آپ کو اشارہ بھی کیا، آپ نے نہیں روکا، تو میں نے وہی کام کیا جو آپ کو بتا رہا تھا۔ پھر میں نے اینٹ کا سہارا لیا۔ تو وہ بزنس مین کہتا ہے کہ جب میں نے اس بچے کی باتیں سنی تو میں بہت پریشان ہو گیا، میں بہت زیادہ ٹینشن میں پڑ گیا۔ میں نے اس بچے کو ساتھ لیا، گاڑی کو وہی کھڑے رہنے دیا اور بغیر لاک کیے گاڑی کو میں وہاں سے اس بچے کے ساتھ چل پڑا۔ جب اس بچے کے ساتھ گیا تو تھوڑی دوری جا کر میں نے دیکھا کہ اس کا باپ اوندھے منہ گرا ہوا ہے، چہرہ اس کا بالکل زخمی ہو چکا ہے۔ اس کا باپ بھی بالکل اسی طرح نارمل سے کپڑوں میں تھا، ٹوٹی ہوئی جوتی تھی اور معذور تھا، ٹانگیں اس کی کام نہیں کرتی تھی، بازو اس کے فریکچر تھے۔ تو میں نے جب اس کے باپ کو دیکھا تو میرا پورا جسم کانپنے لگا، میں پریشان ہو گیا۔ میں نے اس کے باپ کو سیدھا کیا، اس کا منہ اوپر کیا، پھر میں نے اپنی جو ہے جیب سے کچھ ٹیشوز نکالے اور اس کے باپ کا چہرہ وغیرہ صاف کیا۔ وہ بہت زیادہ زخمی تھا، اس کے پاس شاید تھوڑا سا آٹا تھا، چینی تھی اور کچھ چیزیں اس کے پاس تھیں۔ شاید وہ راشن لینے کہیں سے گئے تھے اور راشن لے کر وہاں آئے تھے، تو راستے میں آ کر وہ گر گئے۔ ابھی دیکھیں، جب میں نے دیکھا میں بہت ہی زیادہ ٹینشن میں پڑ گیا، بہت زیادہ پریشانی میں پڑ گیا۔ میں نے اس کی ساری چیزیں سیٹ کی اور پھر اس کو اٹھا کر اس ویل چیئر پر بٹھایا اور ویل چیئر پر بٹھا کے اس کو دھکیلتا ہوا میں روڈ پر لے کر آیا۔ وہاں آ کر میں نے ویل چیئر کو کلوز کر کے اپنے ڈگی میں رکھا اور اس کے والد کو گاڑی میں بٹھایا اور اس بچے کو بھی گاڑی میں بٹھایا اور ان کو لے کر ہاسپٹل چلا گیا۔ ہاسپٹل جا کے میں نے ان کا ایڈمیشن کروایا۔ تو اس کے بعد اس بچے کو میں نے کہا کہ آپ کو ابھی میں اسکول میں داخل کرواؤں گا۔ تو یہ باتیں یہاں پر ختم ہوگی، میری سٹوری تقریباً یہاں پر ختم ہو گئی ہے۔ تو یہاں پر میں جو بات آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اس بزنس مین نے یہ کہا کہ آپ زندگی کی دوڑ میں، مال حاصل کرنے کی دوڑ میں اتنا تیز مت دوڑو کہ آپ کو روکنے کے لیے کسی کو اینٹ کا سہارا لینا پڑے۔ ابھی یہ بات بہت ہی قابل غور ہے اور اس پر غور کرنا بنتا بھی ہے۔ آج کل ہم سب لوگ بس بھاگ رہے ہیں مال کی ہوس میں، دنیا کی ہوس میں اور زیادہ حاصل کرنے کی ہوس میں۔ راستے میں اگر کوئی ہمیں روکتا ہے، ہمیں کوئی بتاتا ہے کہ بھائی میں ضرورت مند ہوں، مجھے آپ کی ضرورت ہے، مجھے آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، تو ہمیں وہاں فل سٹاپ لگانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ میری اس بات سے ضرور وہ ایگری ہوں گے اور یہ بات سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے کہ ہمیں اپنے ارد گرد دیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو ہمیں آوازیں دیتے ہیں، ہمیں اشارے کرتے ہیں کہ بھائی رک جائیں، بھائی زندگی کی دوڑ میں اتنا تیز مت دوڑیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ ہماری ہیلپ کریں، لیکن ہم ان کو اگنور کر کے آگے گزر جاتے ہیں۔ خدارا ان چیزوں پر تھوڑا غور کریں، اور اگر کوئی آپ کو اشارہ کرتا ہے، آپ کو کوئی روکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی بات ضرور سنا کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ ریئلی ضرورت مند ہو، اس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہو۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔